الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اس سے پہلے کی آیتوں میں جہنم کا خصوصی تذکرہ ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اس بات کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ جہنم پر 19 فرشتے مامور و مقرر ہیں، جس پر کفار و مشرکین کی جانب سے مضحکہ خیز انداز میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ 19 میں سے 17 کو تو اکیلا ہم دیکھ لیں گے، باقی 2 کو تم لوگ نمٹ لو۔ اور پھر جب اللہ نے 19 فرشتوں کی تعداد بیان کی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارندے یا اللہ کے لشکر و فوج کی تعداد صرف اتنی ہی ہے، تو اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اے نبی آپ کے رب کی لشکر کی تعداد کتنی ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی سلسلے میں مزید کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ کہ جہنم کا جو ذکر کیا گیا، یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوا، یا جہنم پر مقرر نگراں فرشتوں کا ذکر ہوا، یہ در حقیقت انسان کے لیے یاد دہانی کا سامان ہے۔ یعنی انسان اپنی حرکات و سکنات پہ غور و فکر کرے، کیا وہ انسان جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جس جہنم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس سے نجات یابی کی صورت پیدا کرنی چاہیے، اور نجات اور بچنے کی شکل یہ ہوگی کہ انسان آیات قرآنی کے ذریعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کے بجائے جنت کا حقدار بنا لے۔ پھر آگے کی آیتوں میں قرآن مقدس کا اس طرح اعلان ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ 3 چیزوں کی قسم کھا کر کفار و مشرکین کے نظریہ کی تردید بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ عذاب جہنم کا اثبات بھی ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا اعلان بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر یعنی ڈرانے والا ہونے کی حیثیت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے کلا ہرگز نہیں، اگر جہنم کے بارے میں تم کسی قسم کا عقیدہ رکھ دو تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، یا جہنم پر مامور فرشتوں کے بارے میں تمہارا نظریہ کہ ہم اس میں سے 19 میں سے 17 کا مقابلہ اکیلا ہم کر لیں گے، 2 کا مقابلہ کرنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ، تو ایسا تمہارا عقیدہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔
یا اگر تم جہنم کا انکار کرتے ہو تو تمہارا جہنم کا انکار کرنا درست نکل رہا، تمہاری یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے چلی جائے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، تابندہ ہو جائے، چمکدار ہو جائے۔ یہ تین قسمیں کھائی کس بات میں؟ انہا لإحدى الکبر، یقیناً یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس آیت کے تین مفہوم علماء نے بیان کیے، یعنی جہنم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرا، یہ قرآن اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسرا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول کی حیثیت سے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے تین قسمیں کھائی ہیں، ایک تو چاند کی قسم، دوسرے رات کی قسم، اور تیسرے صبح یا دن کی قسم۔ انسان گردش لیل و نہار سے دوچار ہوتا ہے، رات و دن کا آنا جانا لگا ہوا ہے، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ کہا چونکہ انسان کے سامنے آئے دن اس کا وقوع ہوتا رہتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اس لیے انسان اسے تو مان لے رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی ان نشانیوں کو تم ماننے کے لیے تیار ہو، اسی طرح تم جہنم کو اللہ کی نشانی کے طور پر مان لو، قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کے اعتبار سے یقین مان لو۔ موجودہ سائنسی ایجادات و اکتشافات نے حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا، آدمی رات دن کے گردش و لیل و نہار کو ناپنا بھی شروع کر دیا، کتنے گھنٹے کی رات اور کتنے گھنٹے کی دن، یہ انسان کو علمی وسائل عطا کیے گئے، اس کی روشنی میں انسان مقرر کر لیتا ہے۔ کہا اس دور میں اس قسم کی چیزیں تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے صبح کی، اور قسم ہے رات کی۔ چونکہ ان چیزوں سے تمہارا سابقہ پیش آتا ہے، تم اس کو مان لیتے ہو، حالانکہ اس کی پوری حقیقت تم جانتے نہیں ہو۔ تو جس طرح بغیر حقیقت کے جانے ہوئے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، اسی طریقے سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی بہت بڑی اہم کتاب ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے رسول ہیں، اور اس کے علاوہ جہنم اللہ کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ چیز تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں مان لینا چاہیے۔ اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اللہ قسم کھاتا ہے تو کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کے بیان کرنے کے لیے بطور شہادت و گواہی پیش ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں جس طرح کہتے ہیں، اسی گواہی کے انداز میں قرآن مقدس کے قسم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کہیے کہ قرآن میں تو جگہ جگہ پر غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، تو قانون الہی کا پابند بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ ان چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کھاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ چیز بڑی ہے، اور انسان کا آئے دن اس کے ساتھ سابقہ پیش آتا رہتا ہے۔ نذیر للبشر، یہ بشر کو ڈرانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے۔ مراد جہنم بھی ہے، مراد قرآن بھی ہے، اور مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہ جانا چاہتا ہے۔ نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے
اگر کوئی انسان قرآن کے بیان کردہ آیات کی روشنی میں عبرت و نصیحت حاصل کرے گا تو جہنم سے دور رہے گا اور جنت کی طرف آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی انسان قرآن مقدس پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ انسان جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور جہنم سے پیچھے ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ انسان جنت کی طرف رواں دواں ہو جائے گا اور جہنم سے پیچھے رہ جائے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی ہے، بندھن میں رکھا ہوا ہے، بندھن پڑا ہوا ہے کہ کسی کے سامان رکھا، آپ نے کچھ پیسہ لیا، سامان گروی رکھ دیا۔ کہا انسان اپنے عمل کے اعتبار سے گروی ہے، جیسا اس کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر اچھا عمل اس کے دامن میں ہے، اس کے نام اعمال میں ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، اور برا عمل اگر اس کے نام اعمال میں ہے تو جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے گا۔ تو جنت و جہنم انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس چیز کے گروی ہے جو وہ کما رہا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، اپنے اعمال کے عوض بندھن میں پڑا ہوا ہے۔ اب انسان کے لیے وہ چاہے تو اچھا عمل کر کے عمل کے نتیجے میں جنت پالے، اور چاہے تو اچھے عمل سے دور رہ کر یا برا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، مگر اصحاب الیمین کے یا دائیں ہاتھ والے، مراد کئی بار اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ قرآن مقدس نے دائیں اور بائیں کا تذکرہ خصوصیت سے کیا ہے، یعنی جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انسان تو جنتی ہے، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا وہ جہنمی ہے۔ یعنی دائیں ہاتھ میں جس کا رزلٹ ملا وہ کامیاب ہوا، اور جس کا نتیجہ یہ رزلٹ بائیں ہاتھ ملا وہ ناکام ہو گیا۔ تو کہ ہر شخص اعمال کے بقدر گروی ہے، برا عمل کرے یا اچھا عمل کرے، ان اعمال کے اعتبار سے ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دائیں طرف والے ہونا چاہیے، یعنی وہ انسان بنے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا کیا جائے۔ فی جنات یتساءلون، دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ کیا سوال جواب کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ دنیا میں اچھے برے دوست ہوتے ہیں، کچھ دوست جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے آئیں گے۔ جنت والے دوستوں کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، بھئی وہ آدمی تو ہم لوگوں کے بڑا قریب رہا کرتا تھا، ہر موقع پر وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ جنت میں نہیں آئے کیا؟ اس طرح ان لوگوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا فی جنات یتساءلون، جنت میں وہ ایک دوسرے سے متعلق سوال جواب کریں گے، اور بطور خاص عن المجرمین، یہ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، گناہگاروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ دنیا کی ہر مجلس میں تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا گھومنا پھرنا سب ہوتا تھا، لیکن جنت میں دکھائی نہیں دیتے، کہاں ہے وہ؟ قرآن کی دوسری آیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم اس کو جھانکنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھی کہاں ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا۔ احادیث و قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں یہ بات مسلم ہے کہ جنت اونچائی پر ہے اور جہنم بالکل گڈھا نیچائی میں ہے۔ دونوں کے درمیان کتنا میل کا فاصلہ ہوگا اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
جنتی انسان سے کہا جائے گا تم جہنم والے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دیکھنے کی یہ طاقت و قدرت دے دے گا کہ لاکھوں میل کی دوری پر ہوتے ہوئے جہنم کے گڈھے میں پڑے ہوئے انسانوں کو دیکھ لے گا۔ اب دیکھنے کے بعد دیکھنے پر اکتفا تو نہیں کرے گا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ بہت دنوں کے بعد انسان سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس دور میں سمجھنا تو مشکل تھا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جنت بہت اونچا ہے اور جہنم بہت نیچا ہے، پھر کیسے بات ہو جائے گی؟ آج کے سائنسی دور میں، سائنسی ایجادات و اکتشافات کے دور میں یہ چیز سمجھنا بڑی آسان ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں آپ ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اللہ نے دے دیا، جنت والے انسان سے کہا تم بات کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ اب دیکھو سوال کیا کریں گے، اس سوال پہ دھیان دیجئے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ جواب اور یہ سوال ضرور سنائیے۔ جنتی انسان جہنمی انسان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ بھئی ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے گھومتے پھرتے تھے، سارا کام کاج کرتے تھے، دوست احباب کی مجلسیں جمتی تھی، سارا معاملہ ایک ساتھ ہوتا تھا، ہم تو الحمدللہ جنت میں آ گئے، تم جہنم میں گئے کیوں؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کے پاس بیٹھیں گے، بڑی ہنسی مذاق ہوتی ہے اور کھانے پینے کی مجلسیں سجتی ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ آپ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے چپکے سے نکل جاتا ہے، نہ آپ ٹوکتے ہیں نہ اس کو توفیق ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، یا جہنم میں تم داخل کیوں گئے؟ سقر جہنم کا ایک گڈھا ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر، جو جہنم میں چلا جائے گا سقر نامی حصے میں تو اس کو باقی نہیں چھوڑے گا، مرے گا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں رہے گا، چمڑیاں ادھیڑ دینے والا وہ حصہ ہے، جو ہی داخل ہو چمڑی ادھر گئے۔ تو پوچھا جائے گا تم سقر نامی جہنم کی اس گڈھے میں آئے کیوں؟ جواب سنیے، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جہنم میں آنے کی وجہ بے نمازی ہونا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تمہارے ساتھ تو رہتے ہوتے تھے، سب کچھ سارا معاملہ ہوتا تھا، لیکن نماز کا وقت آتا، اذان ہوتی، تم مسجد چلے آتے تھے، ہم کھسک جاتے تھے۔ اسی نماز چھوڑنے کے نتیجے میں، نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہم تو جہنم میں آئے۔ دوسری چیز وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ کھانا کھلانا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور کھانا اگر کسی کو کوئی چھین لے تو اور کتنا خطرناک ہوگا، جبکہ کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کھانا چھینتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ فرمایا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو۔ نماز اور مسکین کو کھانا کھلانا، جس کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بھائی غریب و نادار ہیں، اگر اپنا اچھا پیسہ، اپنے گھر کا پیسہ اپنے خرچے میں سے نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد تو کر دو، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ تو حل کر دو۔ تو نماز کے ذریعے سے حقوق اللہ کی ادائیگی
اور غریب اور مسکین کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندے کا حق ادا کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں تو جائیں گے۔ بلکہ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، اور بھی صراحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے جو خود تو کھا لیتا ہے، وَجَارُهُ جَائِعٌ عِنْدَ ذَنْبِهِ یا اِلَى جَنْبِهِ عِنْدَ ذَنْبِهِ، وہ خود کھاتا پیٹ بھر، اس کے پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا رہتا ہے۔ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، یا وہ انسان مومن نہیں ہے جو خود تو کھاتا ہے، اس کا پڑوسی جنت میں نہیں، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم مصلی نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، یہی وجہ سے ہم جہنم کے سقر نامی گڈھے میں آ گئے۔ مفسرین لکھا ہے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرتے تھے اور بندے کا بھی حق ادا نہیں کرتے تھے، وہ اسی حق تلفی کے نتیجے میں ہم جہنم پہنچے۔ کرتے کیا تھے؟ تیسرا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کٹ حجتی کرتے تھے یا بحث و تکرار میں لگے رہتے تھے۔ بہت سے لوگ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، چکنی چپٹی باتیں ان کی بڑی ہوتی ہے، بیٹھ جائے تو گفتگو کرتے کرتے رات بیت جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح رات گزر گئی۔ ہنسانا ہے، کھلانا ہے، بحث و تکرار میں پڑھنا ہے، کٹ حجتی کرنا ہے، اس طرح کی باتوں میں ہم لگے رہتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نہ نماز پڑھتے تھے، اور جب غریبوں کے کھانا کھلانے کی باری آتی تھی تو مغلولۃ الی عنقک، اپنے گردن سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے رکھتے تھے، پاکٹ میں ہمارا ہاتھ جاتا ہی نہیں تھا کہ غریبوں کو بھی کچھ خرچ کر دیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی چیز، اور ہم آخرت کے دن یا بدلے کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اس جھٹلانے کی دو شکل، ایک تو عملی شکل ہے جھٹلانا، ایک قولی شکل ہے، ہم نہیں مانتے آخرت کو، لیکن اتنے لوگ جرأت اور ہمت نہیں کرتے۔ تو عملی انکار کرنا، عملی جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جہنم میں داخل ہونے کی وجہ بتلائی گئی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ جھٹلانے کی کیا شکل؟ ہم کو دکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ دنیا میں اس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، اپنے پڑوس کے بھی خیال کرنا ہے، رشتہ دار کا بھی خیال کرنا ہے، دوست احباب کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری نگاہ میں آخرت اوجھل رہتی تھی، کیونکہ اچھا کام کرنے کے نتیجے میں آخرت میں سرخروئی ملے گی، اور برخلاف کام کرنے کے نتیجے میں آدمی کو آخرت میں ذلت و خواری ملے گی۔ معاملی طور سے وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ مراد یقینی چیز موت آ گئی۔ ہم یہ چار کام کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب کو کھلاتے نہیں تھے، بکواس میں لگے رہتے تھے، اور بدلے کے دن کا انکار کرتے تھے۔ توفیق نہیں ملی توبہ کی، سدھرنے کا موقع نہیں ملا، اسی حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہوگی تو ہوگا کیا؟ اسی حالت میں مرنے کے نتیجے میں اب ہم جہنم میں آئیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا عمل ٹھیک نہیں تو کیا ہوا، ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے۔ تو سفارشی کا ایک ہوا کھڑا ہے، فلاں صاحب بخشوا دیں گے، فلاں صاحب مچل جائیں گے، فلاں صاحب ہمارے لیے ایسا کریں گے تو ویسا کریں گے، پیر صاحب کا دامن تھام لیں گے، پیر صاحب ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ جو ہمارے لیے تو نبی رونے والے امتی امتی کر کے رو رہے ہیں، ہماری بخشائش کا سامان ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والے کی سفارش بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔
آدمی سوچتا ہے گناہ گار ہے تو کیا ہوا، ایک حافظ پیدا کر دیں گے 10 جہنمی کو جہنم سے آزاد کرا دیں گے، یہ حدیث ہی غلط ہے۔ حدیث کے نام پہ مشہور ہے ایک حافظ قرآن خاندان کے جہنم میں داخل ہونے والے 10 افراد کو نجات دلا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث کے نام پہ مشہور ہے۔ ہاں سفارش کی صورت ہوتی ہے، لیکن سفارش کس کے لیے؟ قرآن مقدس نے اس سلسلے میں صراحت کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کے حق میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ پھر اللہ کی جانب سے سفارش کرنے کا موقع ملے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، فلاں کے حق میں سفارش کرو اور اتنا ہی سفارش کرو۔ اب اگر کسی بے نمازی کے حق میں سفارش سے نفع بخش نہیں ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اس عمل کے چھوڑنے کے نتیجے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کے لیے سفارش کی جائے۔ اسی لیے علماء نے بطور خاص ترک نماز پر کفر کا فتویٰ دیا، نماز کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم لوگ گنتی بھی کرتے ہیں، چندہ بھی لینا رہتا ہے، ملنا جلنا بھی رہتا ہے، مسجد بھی چلانا ہے، مدرسہ بھی چلانا ہے، سماج میں رہنا ہے، فتویٰ بازی نہیں کرتے، فتویٰ لگاتے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قرآن نے حدیث نے جس چیز پر فتویٰ لگایا ہے اس فتویٰ سے آپ منہ بھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز چھوڑ دیا مجموعی طور سے سارے صحابہ کرام کا فتویٰ تھا کہ وہ مومن نہیں۔ اور نماز چھوڑنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر جماعت چھوڑتا تھا تو صحابہ کرام کا 3 رائے، یا تو انسان سخت بیمار پڑا ہوا ہے مسجد نہیں آ پایا، یا وہ انسان سفر میں گیا ہوا ہے مسجد نہیں آ پایا، یا وہ انسان منافق ہو گیا اس لیے مسجد نہیں آیا۔ اتنی کڑی بات ہونے کے باوجود آدمی نماز سے غافل ہے اور جماعت سے غافل ہے۔ کیا فرمایا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اسی حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی تو ان کے لیے کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ پھر کلام کا رخ آگے بڑھا کفار و مشرکین کی طرف، بیچ میں سمجھایا بجھایا گیا کہ انسان ایسا عمل کرنے کے نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا۔ جنتی جہنمی انسان دنیا میں ایک ساتھ رہنا سہنا کرتا تھا، اب تلاش کرے گا ہمارے ساتھی کہاں ہے تو خبر دیا جائے گا، تم دیکھنا چاہتے ہو چلو جہنم میں دیکھو تمہارا ساتھی جہنم میں ہے۔ پھر ان سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوگی۔ جہنم والے کہیں گے جہنم میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم خواہ کٹ حجتی میں پڑے رہتے تھے، ہم اس طرح سے بدلے کے دن یا قیامت کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی، ہمیں سدھرنے سنورنے کا موقع نہیں ملا اور ہم موت سے دوچار ہو گئے۔ اب اس پر قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کارگر نہیں ہوگی، نفع بخش نہیں ہوگی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اتنے اچھے انداز میں ان کفار و مشرکین کو سمجھایا جاتا ہے، پھر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلائے ادھر جاتا ہے تو ادھر پہ چلے جاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، بدحواس ہو کے بھاگ رہے ہیں۔ ان کفار و مشرکین کی مثال دی گئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ جہاں آپ کی مجلس رچتی تھی یا سجائی جاتی تھی وہاں تو اس طرح بھاگتے تھے جس طرح گدھا بھاگتا ہے شیر کے ڈر سے۔
بدحواس ہو جاتا ہے گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تاڑ لیتا ہے کہ اب حملہ ہونے والا ہے، سر پر دوڑتا ہے، کسی طریقے سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور رہنے کے لیے کفار و مشرکین وہی طریقہ اپنا دے دیں جس طرح گدھوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ گویا دین کی مجلس سے دور رہنے والا چاہے جتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، قرآن مقدس کی بیان کے مطابق وہ انسان گدھے اور اس سے بدتر ہے۔ کیا فرمایا؟ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بدحواس ہو کے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب کتاب و سنت کی جب کوئی باتیں ہوں تو آدمی کو وقت نکال کر اسے سننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی صحیح مشکور کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلی ہوئی کتاب ان کو ہاتھ میں دے دی جائے۔ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو ہی سرخاب کا پر لگا ہوا کیوں ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اللہ کو پورے عرب میں کوئی انسان نہیں ملا تھا، ایک یتیم ہی ملا جن کو رہنے سہنے کا بھی گھر نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، آپ ہی کو پسند کر لیا گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر آدمی کے پاس ایک خط بھیجے، کھلی کتاب بھیجے، یہ ہمارا نبی، ان کی بات تسلیم کر لو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو چاہے آپ کی بات مانے یا نہ مانے پروانہ دے دے، کامیابی کا پروانہ کتابی شکل میں دے دے، بھئی تم کامیاب ہو۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان کو کتاب، کھلی ہوئی کتاب ہر ایک کو دے دیا جائے، ہر آدمی کے پاس ایک کتاب آ جائے، کتاب چاہ جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور قرآن کی عظمت بیان کر کے کہا جائے تم ان کی بات مان لو۔ ایک تو یہ ہے، پھر قیامت کے دن ہر ایک کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے نام اعمال کی شکل میں، بھئی تم کامیاب ہو، تم عمل کرو نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کفار و مشرکین کی چاہت ہوتی ہے، عمل کرے نہ کرے، تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھان کر۔ لوگوں کا مزاج یہی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، ورحم الراحمین ہے۔ ماں باپ تو اپنے بچوں پر شفقت و محبت کے پیش نظر ان کی ساری باتوں گوار کر لیتا، معاف کر لیتا۔ اللہ تو کتنا بخشنے والا ہے، اللہ جہنم میں کیوں ڈالے؟ یہ شیطان پٹی بڑھاتا ہے۔ اللہ نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جنت و جہنم رکھا ہے۔ اچھا عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رحمت پر کوئی فرق پڑنے والی چیز نہیں ہے، وہ نظام عدل ہے جس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کا خط آ جائے گا تو مان لیں گے، کہ ہرگز نہیں، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ بھائی اللہ چنتا ہے ایک کو اور سب کے لیے وہ فرمان اللہ کی جانب سے لا کے دیتے ہیں، ہر ایک کے پاس الگ الگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تمہارا ایسا سوچنا، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ معاملہ یہ کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کی نگاہ میں آخرت رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی گزارنا، ایک بڑی زندگی ہمیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یا تو کامیاب زندگی ہو یا ناکام زندگی ہوگی، اگر وہ آخرت کا خوف انسان کرے گا تو دنیا میں اچھے اعمال کو بجا لائے گا۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، قرآن کے بارے میں جو تمہاری بدگمانی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے انہ تذکرہ، ایک نصیحت بھری کتاب ہے، یاد دہانی ہے، بھولا و سبق یاد کرانے والا یہ قرآن ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ چاہتا تو زور زبردستی قرآن کی نصیحت پر عمل کروا دیتا، مانو ورنہ گرا دیں۔ جیسے بسا اوقات بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا کہ کتاب توریت کو پکڑو، اس کے مطابق عمل کرو، جو قانون بتائے کہ اس کے مان لو، ورنہ بھی پہاڑ گراتے ہیں۔ فَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ،
بادل کی طرح اس کو چھا دیا, گرا دے کہ مانو, سب نے فوراً مان لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی منوا سکتا تھا, لیکن اللہ نے اختیار دے کہا فمن شاء ذکر, جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ تو ہم نے نصیحت بری کتاب بھیج دی ہے, جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر جب اللہ چاہے. انسان کو اللہ کی مشیت سے بیزار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوگی تبھی ہم کو ہدایت ملے گی. اس لیے ہمیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت چاہیے. جب اللہ کی چاہت ہم نے معلوم کر لی اور اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا, پھر اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اسی کو قرآن اس طرح کہا ہے نولیہ ما تولی, انسان کا رخ جدھر ہوگا ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. نصیحت کی بات انسان کے سامنے رکھی گئی, یہ حق ہے, یہ ناحق ہے, یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ عذاب ہے, یہ جزا ہے, یہ سزا ہے, وغیرہ وغیرہ سب کچھ بتا دیا گیا. اور اس کے بعد انسان کو اختیار دیا گیا تم کو جو لینا لے لو. تو کہا جو انسان ایسی باتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کا اپنا اختیار ہے, لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو چاہیں ہو ہی جائے گا. اس کے باوجود وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ رکھے اور یہ چاہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہے گا. اس لیے اللہ کی مشیت کا خاص خیال کرو. جب نصیحت حاصل کرنا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے تو ہمیں کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی. اور جب انسان کو ہدایت مل جائے اس نے پھولے نہیں سمانا چاہیے, پھر اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر, ورنہ بہت سے لوگ ہدایت پانے کے بعد وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلے آتے ہیں. جاہلوں کے مقابلے پڑھا لکھا انسان جب گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے حد تک اس میں محدود نہیں رہتا بلکہ کتنوں گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی ملنے پر, اللہ کی توفیق ملنے پر شکر بھی ادا ہونا چاہیے, تعریف بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہدایت پر قائم و دائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, واللہ اس بات کے مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس بات کے حقدار ہے کہ اسی سے معافی کے طلبگار ہوا جائے. یعنی اللہ کا ڈر دل میں سجائیے, اللہ کا ڈر پیدا کیجیے, متقیوں پرہیزگار بنیے اور یقین کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون بخشے گا. اس لیے بخشنے والا اللہ ہے تو اللہ کو بخشنے کا اختیار دیجیے. اور ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بخشے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا. شرک کے علاوہ بڑا سے بڑا گناہ کو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. اس لیے اللہ کو اس بات کا حقدار سمجھیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور اللہ ہی کو مغفرت دینے والا تصور کیجئے, یقین کیجئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مغفرت کی بھیک مانگے. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں پہ سورہ مدثر ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ سورۃ القیامہ کی تفسیر اور اس کا